نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کرو نام اپنے رب کا، یعنی دن میں آپ کی اور مصروفیات ہوتی ہیں تو پیچھے سے یہ بات آ رہی ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، یعنی یہ نہیں کہ پھر دن کے اندر بالکل ہی بھول جاؤ، دن میں بھی لیکن تسبیح کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اپنے رب کو یاد کرتے رہو۔ اب دیکھ لیں آپ، ایک دائی کی صفت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قم اللیل، یہ بس صفت، یہ ساری صفات آ رہی ہیں، یہ ساری پری ریکوزٹس ہیں۔ آپ نے قرآن بھی ترتیل سے پڑھنا ہے، آپ نے ذکر بھی کرنا ہے اللہ کا دن میں بھی، اور دن میں ذکر کیا ہے سب سے، آپ دیکھیں ہر وقت تو انسان ایک بھول بھی جاتا ہے، نہیں بھی کر پاتا، تو کیا ہے ذکر کہ انسان صبح اٹھتا ہے، اٹھتے ہی جو مسنون دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، آپ نے وہ پڑھ لی، آپ نے ایک اللہ کا ذکر کیا، آپ اٹھے ہیں، آپ باتھ روم میں جانے لگے ہیں، وہ بھی ذکر ہو گیا جب آپ باتھ روم میں انٹر، ہر دعا کو میں نہیں اس وقت کر سکتی، اتنا ٹائم نہیں ہے، باتھ روم میں انٹری کی دعا آپ نے کی، پھر اس کے بعد آپ نے وضو شروع کیا تو آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا، وضو کر کے آپ نے وضو کے ختم کی دعا کی، پھر آپ باتھ روم سے نکلے، آپ نے وہاں پہ باتھ روم سے نکلنے کی دعا کی، پھر آپ نے نماز کے لیے یا اس کے لیے کو کھڑے ہوئے ہیں آپ، یہ دن کے وقت کر رہی ہوں بات، پھر اس کے بعد آپ نے کپڑے چینج کیا، وہ پتہ ہے کہ آپ کپڑے چینج کرنے لگتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کرنے ہیں، ورنہ جنات دیکھتے ہیں، جنات وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں ان کو دیکھ سکتے، وہ دیکھتے ہیں، جب آپ بسم اللہ کہہ لیتے ہیں تو پھر نہیں وہ دیکھ سکتے، تو آپ نے بسم اللہ کہا، اگر نیا کپڑا پہن رہا ہے تو نئے کپڑے کی دعا کی، پھر آپ نے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے لیے آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا، ناشتے کی دعا کھانے کی دعا آفٹر کھانا آپ نے پڑھی، پھر آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں تو آپ نے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی، پھر آپ سواری میں بیٹھنے لگے ہیں، سواری میں بیٹھنے کی دعا پڑھی، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، آپ گھر میں واپس آئے ہیں تو گھر میں داخلے کی دعا پڑھی، یعنی کتنے ساری دعائیں ساتھ ساتھ ہمیں بتائی گئیں، آپ نے راستے میں کوئی حادثہ دیکھ لیا تو آپ نے اس کے لیے دعا پڑھی، تو یہ سارے اللہ کے ذکر ہو رہے ہیں کہ آپ دن میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیے، دن میں بھی یہ چھوڑنا نہیں ہے، پھر آپ صبح شام کے اذکار کریں گے، پھر آپ نمازیں پڑھیں گے 5 دفعہ، آپ کانسٹینٹ ایک تعلق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ اس طرح سے نہیں کھڑے ہو سکتے جیسے رات کا کھڑا ہونا ہے، لیکن دن میں بھی چھوڑنا نہیں ہے ذکر، سمجھ آئی، اللہ کی یاد، ہاں جی، دائی بننا ایسے نہیں ہو جاتا کہ بس اتنا پڑھ لیا تو چلو اب ہم دائی بن گئے۔ پھر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کٹ جائیں اس کی طرف کٹ جانا، اور یہ کٹ جانا کیسا ہے، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں، ظاہر ہے انہی کو تو دعوت دینی ہے، ان سے کٹ جانا تو ایسا نہیں ہے، مگر یعنی آپ دنیا میں رہیں گے، آپ دنیا میں چلیں گے پھریں گے، مگر اس دنیا کو اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دینا، آپ نے اس میں نہیں ایسا مشغول ہو جانا یہ بس دنیا ہی چھا جائے دماغ کے اوپر، بلکہ اس سے اپنے دل کو ڈیٹیچ کریں، فزیکلی تو نہیں ہو سکتے آپ، ظاہر ہے یہاں پہ حقوق و فرائض بھی ہیں، آپ کے بچوں کے بھی حقوق ہیں، آپ کے شوہر کے بھی حقوق ہیں، آپ کے ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں، کوئی بیمار ہے اس کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، رزق حلال بھی اگر کمانا ہے، مردوں نے کمانا ہے تو وہ بھی کام ان کو کرنا ہے، تو یہاں پہ ایسے نہیں ہو سکتا آپ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں سب کچھ، لیکن خود کا دل یہاں پہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے، ایک بات اس کے اندر، کہ دنیا کی مشغولیات میں رہتے ہوئے بھی جس وقت اذان ہو جائے تو منقطع کر لیں اپنے آپ کو، کٹ جائیں، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن جو ہی اذان ہوتی تھی ایسے لگتا تھا کہ اجنبی ہو گئے، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو عبادت کے لیے پھر اپنے آپ کو کاٹ لیں عبادت کے وقت میں،
جب یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا جیسے اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کہ گھر کی بھی مشغولیات جاری ہیں اس ساتھ ساتھ قرآن بھی ہو رہا ہے، نہیں، کٹ آف کریں وہاں سے، تبھی یہ دل کے اندر آئے گا نا، ورنہ کیسے ذہن میں بیٹھے گا، کیسے دل میں اترے گا؟ ہم نے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی کرنے ہیں، ساتھ فون بھی لینے ہیں. اگر اس وقت ہم کوئی کال مس کر دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. اگر ہم اس وقت کوئی ٹیکسٹ نہیں چیک کریں گے یا نہیں اس کا جواب دیں گے تو کیا حرج ہو جائے گا؟ لیکن اس وقت بھی ہم نے ساتھ ساتھ رابطے بھی رکھنے، ساتھ ساتھ ہم نے ہنڈیاں بھی چڑھانی ہے، ساتھ ہم نے اور بھی 4 کام دیکھنے. یہ نہیں پھر ہو سکتا. تو جب عبادت کا وقت ہو پھر یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف اور کٹ جاؤ لوگوں سے. ٹھیک ہے. تیسرا بات اس میں، اچھا یہ ایک سورہ ایسی ہے جس میں سبحان اللہ یہ اشہد و اقوام قیلا کوئی اگر ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو اس کے اندر ہی اتنے اقوال ہیں کہ میں آپ کو یہاں پہ نہیں لکھوا سکتی. اتنے بہت سارے اقوال ہیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے، لیکن صرف آپ کو سمپل کرنے کے لیے کہ اگر آپ 1-2 چیزیں بھی یاد رکھ لیں نا وہ کافی ہیں آپ کے لیے. اقوال لکھوانے میرے لیے آسان ہے، میں تو پڑھتی جاؤں گی اور آپ لکھتے جائیں، لیکن ان دا اینڈ کیا ہوگا ایک بھی نہ اگر یاد رہا. ٹھیک ہے. تو تیسری اس کے اندر ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ کٹ جاؤ اس کی طرف. کٹ جانا یعنی آپ اپنے دل میں کسی کے اوپر بھی یعنی آپ سمجھ لیں ایسے کہ اندر سے کٹ جاؤ. میں نے آپ کو جیسے بتایا نا باہر سے تو فزیکلی نہیں کر سکتے، اندر سے کٹ جاؤ. اس میں کیا ہوگا کٹنے میں؟ کسی کے اوپر بھی بھروسہ کرنا، کسی سے خوف رکھنا، کسی سے اپنی امیدیں رکھنا، کسی سے لالچ رکھنا، اس سب کو کاٹ دو. سمجھ آئی بات؟ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کسی سے نہیں امید رکھنی کہ یہ مجھے کچھ دے دے گا، اس کے اوپر بھروسہ کر لیا یہ تو ضرور آ. پھر فرمایا رب المشرق والمغرب، اس رب کے لیے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے. اور رب میں کیا آتا ہے بات؟ رب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مالک ہے. مالک رب جو ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے، وہ خالق بھی ہوتا ہے. رب کا ویسے مانا لارڈ کر دیتے نا، لارڈ سے بات اتنی سمجھ نہیں آتی کیونکہ کوئی بھی ورڈ نہ انگلش میں نہ اردو میں ایک رب کے معنی کو بتا ہی نہیں سکتا. اتنے سارے ہم لفظ لے کر آتے ہیں تب ایک رب کا معنی ہم بیان کر سکتے ہیں. اب دیکھ لیں اب میں اردو میں کتنے لفظ بولوں گی تو تب پھر ایک رب کا معنی پورا ہوگا. جو مالک بھی ہے، جس نے پیدا بھی کیا ہے، جو سسٹین بھی کر رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے، پرووائڈ کرتا ہے نا، وہ پرورش کر رہا ہے. خیر و شر، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے رب. وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی. وہ مشرق اور مغرب کا رب تو اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اس سب کا رب ہے. وہ جب رب مان لیا نا، جب تم نے یہ مان لیا کہ ہاں اس نے ہی مجھے پیدا کیا، ہاں وہی میرا مالک ہے، ہاں وہی مجھے رزق دے رہا ہے، ہاں وہی میری پرورش کر رہا ہے، ہاں وہی میری حفاظت کر رہا ہے، تو اب کیا ہے؟ اب پھر عبادت بھی تو اسی کی کرو. پھر آیا لا الہ الا ہوا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ پھر الہ بھی کوئی نہیں ہے نا. پھر یہ بات مان جاؤ کہ پھر اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور سبحان اللہ آئسنگ آن دا کیک فاتخذہ وکیلا، پھر اسی کو تو وکیل بناؤ نا. یہ بھی شرک ہو جاتا ہے جب انسان وکیل کسی اور کو بناتا ہے. وکیل کون ہوتا ہے؟ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا توکل کا معنی. وکیل جس کے ذمے انسان اپنا کام چھوڑ کے اور یعنی بے فکر ہو جائے کہ یہ میرا کام کر دے گا. اب جیسے دنیا میں نہیں آپ وکیل ہائر کر لیتے تو اب آپ اسی نے خود ہی قانونی نقطے نکالنے ہیں، اسی نے دیکھنا ہے کیسے آپ کا مقدمہ لڑنا ہے. آپ بس کہتے ہیں کہ میں نے جی فلاں کو وکیل بنا لیا. آپ فکر کی بات نہیں، میں نے بہت بڑا شہر کا سب سے بڑا وکیل میں نے کیا. بے فکر ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذہ وکیلا، اس کو وکیل بناؤ، یعنی تمہارا پھر بھروسہ بھی اسی کے اوپر ہونا چاہیے، اس کے اوپر اسباب اختیار کرو. یعنی آپ یہ نہیں کریں، توکل کا معنی یہ نہیں ہو جاتا کسی کو وکیل بنانے کا، یہ نہیں ہو جاتا کہ اب آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس اللہ میرا وکیل ہے وہ خود ہی کرے گا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ غیب سے مدد کرے گا، بس
ہم نے نہ کچھ کرنا ہے، نہ ہم نے دین کے راستے میں کچھ کرنا ہے. کیسے اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے، دعائیں کرتے ہیں اللہ اسلام کو عزت دے دے، یا اللہ اسلام کو ایسا بول بالا کر دے. یا ہم خود کر کیا رہے ہیں؟ کرنا ہم نے کچھ نہیں، اللہ غیب سے مدد کرے گا، فرشتے اتار دے گا، انہوں نے ہی کرنا ہے سب کچھ. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بدر میں لے کے نکلے، کیوں احد میں لے کے نکلے، کیوں خندقیں کھودنے کھڑے ہو گئے؟ سب کچھ تو اللہ نے ہی کرنا ہے، وہ فرشتے اتار دے گا، لڑتے رہے وہ کافروں کے ساتھ. نہیں. ایک آدمی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اپنی اونٹنی کو چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی بھروسہ باندھنے کے بعد ہے، یعنی تم اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور کہو اللہ ہی کرے گا، بس ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ نہیں کرنا ہے، وہ اللہ ہی کرے گا. تو تم بھی تو کوئی کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن پھر اسباب کا نہ کہو کہ وہ اونٹنی میں نے باندھ دی ہے نا اب سیف رہے گی، اب میں نے اپنا مال لاکر میں رکھ دیا نا اب سیف ہوگا. نہیں، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، کام اللہ نے بنانا ہے، یہ کرنا اللہ نے، مگر میں سبب اختیار کروں. پرابلم یہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسباب ہم جب اختیار کر لیتے ہیں نا، ہمارا بھروسہ اسباب پہ ہو جاتا ہے. میں نے فلاں کو کال کر دی ہے نا، اب تو نوکری مل ہی جائے گی. اب میں نے اس کو اپنے کانٹیکٹ یوز کر لیے نا، وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس نے تو ایک دفعہ کہہ دیا تو کام بن جانا ہے، اب ضرور بن جائے گا. تو اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا بیچ میں؟ اس سارے سین میں تو اللہ تعالیٰ کو تو غائب ہی کر دیا. میرے پاس گاڑی ہے نا تو میں چلی جاؤں گی، میرے پاس صحت ہے نا تو میں کر لوں گی. رمضان آ رہا ہے نا، میں نے پورے روزے رکھ لینے. نہیں اللہ، میں تو کوشش کروں گی لیکن کرنا تو نے ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ پیر توڑ کے نہیں بیٹھنا، کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، مگر دل کہاں پہ ہوگا، بھروسہ کس پہ ہوگا، کر کے دینا کس نے، یہ یقین کہاں ہوگا ہمارے دل میں، کہ یہ یقین کہ کرنا اللہ نہیں ہے. ان کانٹیکٹس اور ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا، کرنا تو اللہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ایکویشن میں سے یہ بات ختم ہو جاتی ہے. یہی تو پھر شرک ہوتا ہے، جب ہمارے بھروسے دوسروں پہ ہونے لگے، جب ہم دوسروں کو وکیل بنا لیتے ہیں. اور جب پریکٹیکل لائف آتی ہے تو یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ وکیل ہے. بھروسہ تو اس پہ ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ لا الہ الا ہوا، یہ یعنی اس کا ایک توحید کا ایک پہلو یہی ہے کہ انسان اللہ کو وکیل بنائے. یہ لا الہ الا اللہ نا تین طرح سے ہیلپ کرے گا قیامت کے دن. نمبر 1 یہ، اس کے کیا فائدے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے، یہ ایک فائدہ ہے اس کا. نمبر 2 یہ کہ انسان کا حساب کتاب ہو پھر جنت میں چلا جائے. نمبر 3 یہ کہ انسان سزا کاٹے پھر جنت میں جائے. تو یہ تینوں فائدے ہی ہیں، لا الہ الا اللہ کے ہی فائدے ہیں. کسی کوئی بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا مگر اس کی وجہ سے ہی جائے گا، کوئی حساب کتاب کیونکہ اپنے عمل صحیح نہیں ہے، کوئی سزا کیونکہ اتنے گناہ بھی تو کیے ہیں، لیکن جائے گا اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. مگر جو پہلی کیٹیگری میں ہے اس میں شامل ہونے کے لیے کہ بغیر حساب کتاب کے انسان جنت میں چلا جائے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، کہ وکیل اللہ کو بنا لو. یہ ضروری ہے اس کے لیے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں میں کہہ رہی آپ کو، اس کی دلیل ترمذی میں ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، آپ کو امتیں دکھائی گئی تھی، انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ جو جنت میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہیں. تو جب آپ نے یہ بتایا صحابہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے. صحابہ آپس میں ڈسکس کریں وہ کون لوگ ہوں گے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. اچھا خود نہیں اپنے آپ کو کہہ رہے وہ تو ہم ہی ہوں گے نا، ہم نے ہی تو جانا ہے. حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ بہترین ہے یہ زمانہ بہترین ہے جو میرا زمانہ ہے جس میں یہ صحابہ ہیں. پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں کاؤنٹ کر رہے، اس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے جو جائیں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, آپ نے پوچھا تم کیا بات, کس چیز پہ بات کر رہے, تو انہوں نے کہا ہم یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کون ہے جو بغیر حساب کے جائیں گے. آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کا پورا توکل اللہ پر ہو اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو توکل کے خلاف ہو. اب یہ توکل بھی جو ہے نا ہمیں سیکھنا ہے, ہم توکل کرنا جانیں, سیکھیں اس کو کیسے ہم نے توکل کرنا ہے. بار بار اپنی زندگی میں اپنے لیے ریمائنڈرز لے کر آئیں, یہ کرنا اللہ نے ہے. اب میں کھانا بنا رہی ہوں, اللہ لذت اس میں تو نے ڈالنی ہے, اللہ میں کوشش یہ کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے پاس تو نے کرنا ہے. مطلب آپ ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو ریمائنڈر رکھیں, اور وہ بھی صرف زبان سے بولنا نہیں, دل میں یقین ہونا چاہیے اس بات کا. اور اچھا یہ بھی آپ کس کے لیے, یہ بھی انسٹرکشن کس کے لیے, داعی اللہ. یہ نہ بھولیے گا کہ ہم ان کی پری ریکوزٹ پڑھ رہے ہیں. داعی اللہ کو کیسے, داعی اللہ وہ بن کیسے سکتا ہے جب وہ یہ کام کرے گا. ابھی تک ہم نے کتنے کام پڑھ لیے, 3 باتیں پڑھ لی ہیں یہاں تک. وذکر اسم ربک, ٹھیک ہے, اور یہ وتبتل الیہ تبتیلا. پھر اب یہ 5واں حکم آ گیا, فاتخذہ وکیلا. اور پھر اگلی بات, 6ٹھی بات, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اے نبی آپ صبر کیجئے اس کے اوپر جو یہ لوگ کہتے ہیں. اب سورہ مدثر میں آ گیا تھا نا رسالت کا کام شروع کر دیں. جب آپ نے شروع کر دیا تو اب کیا ہے, اب آپ کو صبر کرنا پڑے گا. یہ بڑے صبر کا راستہ ہے, کیونکہ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے, لوگ بڑا بڑا کچھ کہیں گے. اب وہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں آپ کے اوپر ایسے نام آپ کو دے رہے ہیں, تو رنج کا عالم سوچی کیا ہوگا. وہ بندہ جسے صادق اور امین کا لفظ سنا ہو اپنے لیے, ان کو جب ایسی باتیں پتہ چلے کہ میرے لیے ایسے پلاننگ کر رہے ہیں, ان کے اوپر کیا گزری ہوگی سوچیں. کوئی ہم جیسے لوگوں کو ہماری کیا ویلیو ہے, کیا حیثیت ہے. ہم جیسے لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ تو جھوٹی ہے, یہ تو مکار ہے, یہ تو ایسے ہے, یہ بڑی چالاک اور بڑی, تو ہمارے اوپر کیا گزرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں, ہم میں تو پھر بھی ہو سکتا ہے یہ کمیاں ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قریب سے بھی نہیں گزری تھی یہ چیزیں. کہاں جادو, کہاں جنونیت, کہاں کہانت, یہ سب چیزوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دور تھے. تو صبر اے نبی, صبر. اور صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ صبر بھی یہ ہے کہ انسان کسی کی جو بات سنے تو درگزر سے کام لے, اس کے اوپر ریاکشنری نہ ہو جائے, جذباتی نہ ہو جائے, جذبات میں آ کے کچھ نہ شروع کر دے. کہ آپ کیا ہمیں قرآن بتاتا ہے نا, جب آپ کو جاہل آپ سے بحث کریں تو کیا کہو, سلام, بس. یعنی کہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیں, ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں, ان کو بددعائیں دینا شروع کر دیں, اور بس انہی کے ساتھ الجھتے رہیں. نہیں, صبر. کبھی تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں کوئی بات کہہ گیا ہے جو ہمیں ناگوار گزری ہے, جس پہ ہمیں اتنا غصہ آیا ہے, اور بس ہم برداشت کر لیں اور اس کو پی جائیں کہ نہیں میں نے نہیں جواب دینا بس. کبھی تو ایسا ہونا چاہیے. یا فوراً ہی فون اٹھانا ہے اور میں نے جواب ضرور دینا, فوراً ہی میں ٹیکسٹ شروع کر دوں, فوراً میں میسیجز بھیجنے لگ جاؤں. تو صبر کہاں گیا ہم سے؟ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں صبر ہوتا. یہ تو ہے ہی راستہ صبر کا. تو پہلے صبر کی تو ہم پریکٹس کریں, کیونکہ لوگ بڑا کچھ کہیں گے. داعی اللہ کو تو بڑی باتیں سننی پڑیں گی. کبھی کوئی ہنسے گا, کبھی کوئی آنکھوں سے اشارے کرے گا, کبھی کوئی باتیں بنائے گا, کبھی لوگ آپ کو بتائیں گے فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, کبھی منہ پہ آپ کو سنا دیا کریں گے. پھر کیا کریں گے آپ؟ ہمارے لڑنے شروع کھڑے ہو جائیں گے, ہر ایک کے ساتھ تو میں شروع کر دیں گے. میں ابھی جواب دیتی ہوں اس کو, میں ابھی اس کو بتاتی ہوں اس کا جواب, میں اس کو سناؤں گی. اب یہ کریں گے تو پھر کام تو آپ کا دھرا رہ گیا. پھر یہی کام کرتے رہیں, لڑتے رہیں جا کے لوگوں سے. یہ ساری آپ کی انرجی اسی کے اندر ویسٹ ہو جائے گی, اور پازیٹیو کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملنا. پھر ظاہر ہے کہ جب آپ لڑائی میں پڑتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں گھر میں اگر آپ کی کبھی لڑائی ہو جائے تو اس کے بعد کیا حال رہ جاتا ہے؟ کوئی انرجی بچتی ہے کوئی کام کرنے کی؟ آپ جب رو کے ہلکان ہو جائیں, یا آپ لڑائی کے بعد بیٹھے ہیں, تو اس کے بعد کوئی کام کا آپ کے اندر طاقت نہیں رہتی, نہ ذہن رہتا ہے. تو جو الجھتا پھرے گا ادھر ادھر,
جس کا سارا ٹائم ہی جواب دینے میں لگا رہے گا، وہ بتائیں کہ وہ کون سا وقت نکالے گا جس میں اس نے تبلیغ کرنی، دعوت دینی ہے لوگوں. اس کو تو آج ایک بندہ کوئی بات سنا دے گا، کل کوئی اور آگے کچھ اور کہہ دے گا. تو اس سے بھی اپنے آپ میں سبق لیں کہ کیسے چلنا ہے. پھر عام زندگی سے پہلے سیکھیں کہ صبر کرنا کیسے ہے. کبھی برداشت کے اپنے اندر یہ پریکٹسز لے کر آئیں کہ یہ بات آئی ہے میں نے اس پہ صبر کرنا ہے، یہ بات آئی ہے میں نے اس کے اوپر نہیں کچھ کہنا، اس میں بھی میں نے برداشت کرنا ہے. کبھی تو خود کو روک لیں. ہر بات ضروری نہیں ہوتی کہ ہم اس کے جواب ہی دیں، اور کوئی ریئیکشن ہم نے شو کیے بغیر رہنا ہی نہیں. ایک تو منٹ بھی نہیں لگتا تو ہم فوراً ریئیکشن شو کرنے لگتے ہیں، اور اس راستے میں تو بہت برداشت کرنی پڑتی ہے. کبھی کوئی کچھ کیسے یعنی آپ اپنے مسلمانوں میں بھی ایون تبلیغ کا کام کریں گے تو تب بھی بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں. جب آپ سب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی لوگ ایسی بات کوئی سنا دیتے ہیں، یا ایسا کوئی آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہی کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس کا آپ کو غصہ بھی آتا ہے اور آپ جواب دے بھی سکتے ہیں. اس وقت بس صبر کر لیں، پی جائیں اس کو. کبھی پی کے اور پھر اس کے بعد کنٹینیو رکھنا، یہ بھی کر کے دیکھا، یا پھر بس اچھلتے پھرے ادھر اگلا، اس کو کہا اس کو سنایا، یہی کرتے رہیں گے. اگر یہی کرتے رہنا تو پھر ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ جو کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صبر کیے بتائیں. وہ صحابہ کو بیٹھ کے یہی داستانیں سناتے رہے، اس نے ایسے کر دیا، اس نے یہ کر دیا، تو سارا دن ان کے اسی میں گزر جاتے. کس وقت انہوں نے قرآن پڑھنا تھا، کس وقت انہوں نے سیکھنا تھا، یہی ڈسکشن ہوتی رہتی. چھوڑیں ان چیزوں کو اور پھر اس سے آگے بڑھیں. ہم وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑ دو ان کو چھوڑنا اچھی طرح، خوبصورتی سے. یعنی اگر ان کو نہیں بھی سمجھ آ رہی، یہ نہیں بھی مان رہے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں بھی. یہاں پہ بھی علیحدگی اختیار کرنا میں کیا ہے، یعنی ان کی باتوں کی کیئر نہ کریں. یہ مگر مطلب نہیں آپ ان کو چھوڑ کے مکہ سے چلے جائیں. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے؟ یہ تو ابھی شروع کی باتیں ہیں نا. چلے گئے تھے کیا مکہ چھوڑ کے؟ نہیں نا، وہیں پہ انہی کے اندر رہے تھے نا. تو پھر کیا کیا تھا؟ یعنی آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، ان کے ٹونٹس ہیں اور ان کی جو آپ کو تکلیف دینا ہے اور جو ان کی یہ چیزیں ان کو چھوڑ دیں. لیو اٹ، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا، مطلب لیو دس کے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں. لوگ تو کریں گے ہی، آپ نے نہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ جانا، چھوڑ دینا ان کو. اور دیکھیں قرآن کریم میں نا صبر جمیل بھی آتا ہے، صفح جمیل بھی آتا ہے، اور یہاں پہ حجرن جمیلہ بھی آتا ہے. سب میں خوبصورتی ہے. صبر جمیل کہاں پہ آیا؟ سورہ یوسف میں. یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا نا صبر جمیل کا، میں تو صبر جمیل ہی کروں گا. اور انہوں نے صبر جمیل کر کے پھر کیسے دکھایا تھا یہ بتائیں. انہوں نے خود دکھا دیا صبر جمیل ہوتا کیا ہے. انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں تو اپنا شکوہ اللہ سے ہی کروں گا، بس اسی کو اپنا غم بتاؤں گا. یعنی انہوں نے اپنا سارا جو لوگوں کی شکایتیں ہیں وہ لوگوں سے نہیں کی، اللہ سے کی. ٹھیک ہے. اور صفح جمیل کیا ہوتا ہے؟ بیوٹیفل فارگیونیس، خوبصورتی سے فارگیو کر دینا. یعنی کوئی آیا بھی آپ کے پاس، کوئی بات آپ کے پاس آ کے کرتا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا اچھا اب یاد آ گیا تمہیں، اور تم نے یہ جو کیا وہ اس کا پتہ ہے تمہیں. اکثر رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی رشتہ دار ہے مثلا عرصہ دراز سے تو فون کیا نہیں، کبھی ان کو یاد نہیں آیا، لیکن جس وقت ان کا کوئی کام پڑتا ہے تو پھر اس وقت وہ کال کرنے لگتے ہیں. تو پھر کیا ہے، اس وقت ایک ہمارا رویہ یہ ہو سکتا ہے
کہ اچھا آپ کو آج تک تو یاد نہیں آیا، اب یاد آ گیا آپ کو، اور آپ تو اس وقت ہی بس یاد کرتی ہیں جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو، اور بہت مطلبی ہیں، اور یہ ہیں یہ نہیں فارگیونیس. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ ہو کے آگے تو انہوں نے کچھ مینشن تک بھی نہیں کیا، بس چھوڑو جانے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتہ ہے مکہ پہ آ گئے تھے لوگ، تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ ان کو ایک ایک کو سنائی. یاد ہے تمہیں اس وقت جب میں نے ہجرت کی تھی، اس سے پہلے تم کر کیا رہے تھے؟ جو منصوبے تم نے میرے قتل کے بنائے تھے، ان میں سے کون سی باتیں مینشن کی؟ ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے نا کہ انسان یہ کہے کہ جتائے اور اس کے بعد پھر معاف کرے. صف میں کیا ہے؟ جتانا بھی نہیں ہے، کچھ کہنا ہی نہیں ہے، بس چھوڑ دینا. اور حجرن جمیلہ کیا ہے؟ چھوڑنا، ابینڈن کرنا، لیکن خوبصورتی کے ساتھ. یعنی آپ دوسروں کے اندر رہ بھی رہے ہیں لیکن ان کی چیزوں کے اندر انوالو نہیں ہو رہے. مثلا مثال کے طور پہ اپنے چھوڑنے کی مثال ایک اس سے دے دیتی ہوں. شادیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خرافات ہیں، اس میں میوزک بھی ہوگا، ناچ بھی ہوگا، کیا کیا چیزیں یہ کریں گے. اب کیا آپ کرتے ہیں؟ الگ بھی ہونا ہے لیکن خوبصورتی کے ساتھ الگ ہونا ہے. ایسا نہیں کہ ان کو سنا کے آ جائیں، ان کو وہ کر کے آ جائیں، ان کو ذلیل کریں، ان کو یہ نہیں. الگ ہو جانا، ان کی برائی میں ان کا ساتھ نہیں دینا لیکن ان کو دعوت دیتے رہنا. اور اگر ایسا کر لیا کہ تو میں کری، یا کوئی بدعت کی کوئی چیز کر رہا ہے اپنے ہاں، تو وہ بلاتا ہے اور آپ وہاں پہ جا کے لڑ کے آ گئے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ دوبارہ کبھی دعوت دے سکیں گے؟ آپ نے جب بریجز ہی برن کر دیے تو آپ کیسے جائیں گے اس راستے پہ؟ کبھی وہ دوبارہ ملیں گے؟ کبھی آپ کی بات سنیں گے؟ نہیں نا. تو چھوڑنا، لیکن چھوڑنا بھی خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. دوسرے کو ذلیل نہیں کرنا، افینڈ نہیں کرنا، تاکہ آپ بات بتاتے رہ سکیں. لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.